बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे पाक बहरिया के दूसरे मिलजम क्लास जहाज PNS खैबर की तुर्की में कमिश्निंग तकरीब हुई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब में शिरकत की। पाक बहरिया और तुर्क बहरिया का ताउन खित्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। दो तरफा रवाबित दिफाई इश्तराक कार को मरबूत और मजबूत बनाने का बाइस है। पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों मुल्कों की गहरी शराकत दारी का मजहर है। लईक उर रहमान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। लईक, मजीद क्या बताया गया SPR की जानिब से? जी जवाद, इस मौके पर तुर्क सदर की तरफ से पाक बरादराना तल्लुकात को मिसाली करार देते हुए उनका ये कहना था कि दिफाई पैदावार के हवाले से पाक तुर्क इश्तराक कार को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर है। जबकि नेवल चीफ की तरफ से अपने खिताब के दौरान कहा गया कि पाक तुर्क बहरी अफवाज के दो तरफा रवाबित दो दिफाई इश्तराक कार को मजबूत और मजबूत बनाने का बाइस है। पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों मुल्कों की गहरी शराकत दारी का मजहर है। कमिश्निंग के बाद तुर्क सदर ने PNS खैबर का दौरा किया और उन्होंने वहां पर जब पहुंचे तो PNS खैबर के अमले ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क सदर की PNS खैबर के अमले से एक तफसीली मुलाकात भी हुई जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अमूर पर इज़हार ख्याल किया। सदर एर्दोगान और नेवल चीफ ने PNS खैबर पर इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया है और दोनों बहरी अफवाज के मुस्तकबिल के मुश्तरका मंसूबों पर भी बातचीत की है। जी जवाब। लईक, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के करीब फायरिंग में अफराद हलाक हुए हैं और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गाड़ियों में सवार 12 हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शानदार आगाज। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी तो पाकिस्तानी ओपनर सुमैर भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। पाकिस्तानी ओपनर सुमैर मिन्हास ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। सुमैर ने 71 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान ने 30 ओवर में 2 विकेट पर 200 से जायद रन्स बना लिए हैं। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। मोहम्मद दानियाल की जगह नकाब शफीक प्लेइंग 11 में शामिल हैं। मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग छा गए हैं। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेदी चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से सवात मानसेरा के सयाहती मकामात का हुस्न निखर गया। वादी चित्राल भी बर्फ से ढक गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमन के इलाकों कोजक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा अचकज़ई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। तफसीलात जान लेते हैं अख्तर गुलफाम से जो इस वक्त कोजक टॉप पर मौजूद है। अख्तर, क्या बताना है मौसम का हाल बताने वालों का? टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा अचकज़ई के पहाड़ी सिलसिलों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। इस वक्त मैं खोजकटाप के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर हल्की बर्फबारी हुई है। ताहम जिली इंतजामिया ने नमक के छिड़काव जो है वो कोयटा चमन इशारा पर किया गया है जिसके बाद जो इशारा पर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है। तोबा अचकज़ई में 2 इंच से ज्यादा बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। मैदानी इलाके जो है शुमाली बलूचिस्तान के चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, जंगल पीर अलीज़ई, मेजी आडा, पशीन, किला सेफला, खान में तहज़ई में बारिश का जो सिलसिला है वो आज दूसरे रोज भी वक्फे से जारी है। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर जो है वो बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाके आज सुबह धुंध की लपेट में रहे। मलीर सुपर हाईवे, गुलशन मेमार, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33 में धुंध छाई रही। कम से कम हद निगाह 97 मीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध के बाइस कराची आने वाली 5 बैनुल अक़वामी परवाजें मस्कत मुंतकिल कर दी गईं। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी धुंध का राज रहा। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ी। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया, मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने FIA एहलकार को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी और हौसला अफजाई की। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी मुसाफिर को बिला जवाज़ सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशावर, भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाम निहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ने एक्स पर भारत में हुए मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी।
لکھا حقائق اور دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ عراقی حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ عراق کے وزیر ثقافت و سیاحت پروفیسر ڈاکٹر احمد، عراق میں پاکستانی سفیر محمد ذیشان احمد اور دیگر سینئر حکام نے صدر زرداری کو خوش آمدید کہا۔ 4 روزہ دورے کے دوران اعلیٰ عراقی قیادت سے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت متوقع ہے۔ صدر کا دورہ پاک عراق برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ اسلام آباد سے بغداد جاتے ہوئے صدر مملکت کا طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو صدر زرداری نے ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے نام خیر سگالی کا پیغام بھی بھجوایا۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ ATC کے جج ارشد جاوید نے سنایا۔ گلبرگ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 4 ملزمان اشتہاری قرار۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 29 ملزمان کا ٹرائل کیا گیا۔ 7 افراد کو سزا، 22 کو بری کر دیا گیا۔ کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے کیس میں بھی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری کو 10 سال قید سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس میں PTI کے 4 رہنماؤں اور 16 کارکنان کو بھی سزا سنا دی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 12 ملزمان اشتہاری قرار پائے۔ کنٹینر جلانے کے مقدمے میں 24 ملزمان کا ٹرائل مکمل، 5 کو بری کیا گیا۔ پولیس کی گاڑیاں اور کنٹینر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کا چلان پیش نہیں کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو 17 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ جج نے کہا بانی کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے رعایت دی گئی۔ فیصلے میں میاں بیوی کو دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا۔ KP پولیس کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید جدید اسلحہ خریدنے کا فیصلہ۔ اسلحے کی فہرست تیار کر لی گئی۔ دستاویز کے مطابق مجموعی طور پر 1250 جدید خودکار ہتھیار TWS خریدے جائیں گے۔ 3000 چھوٹے اور 3250 بڑے ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے ریلیں خریدی جائیں گی۔ 73 سرویلنس ڈرونز، 330 تھرمل TI کیمرے، 14 اینٹی ڈرون گنز سمیت دیگر سامان خریدا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سوات کو 2 اضلاع اپر سوات اور لوور سوات میں تقسیم کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ اسمبلی تیار کر لی گئی ہے۔ اپر سوات تحصیل مٹہ، بحرین اور خواجہ خیلہ پر مشتمل ہوگا۔ ضلع ہیڈ کوارٹر مٹہ مقرر کرنے کی تجویز ہے، جبکہ لوور سوات کا ضلعی ہیڈ کوارٹر گلکدہ ہوگا۔ یہ تحصیل بریکوٹ، کبل، بابوزئی اور 4 باغ پر مشتمل ہوگا۔ کابینہ نے 2 اکتوبر 2025 کو نئے اضلاع کے قیام کا فیصلہ کیا۔ بدنو سے خبر ہے، جہاں پر ملزمان کی ایک گھر میں فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ لاشیں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ فائرنگ کا واقعہ چڑیا گھر کے قریب پیش آیا۔ رجحان کے کچے کے علاقے میں سندھ اور پنجاب پولیس کا مشترکہ آپریشن۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے انتہائی مطلوب 5 ڈاکو ہلاک اور کئی شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈاکوؤں کے ٹھکانوں سے راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت بھاری اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے گزشتہ رات آپریشن میں 3 افراد کو بازیاب کروایا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے زخمی ڈاکوؤں کے علاج میں مصروف 2 ڈاکٹرز کو بھی بازیاب کرایا گیا۔ تحقیقات کر رہے ہیں ڈاکٹرز اپنی مرضی سے گئے تھے یا اغوا کیا گیا تھا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی کتب میلے کا 4تھا دن ہے۔ چھٹی کے دن شہریوں کی بڑی تعداد اہل خانہ کے ساتھ کتابوں کی خریداری میں مصروف ہے۔ کتب میلے میں طلباء کو 60% کی خصوصی رعایت دی جا رہی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے انور خان۔ جی انور۔ کتب میلے کے 4تھے دن کراچی کے شہریوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے بچوں کے ہمراہ اتوار کی تعطیل والے دن جنہوں نے ایکسپو سینٹر کراچی کا رخ کیا ہے۔ کتابوں کے مداح ہیں جو کہ اپنی پسند کی کتابوں کو دیکھنے کے لیے مختلف اسٹال کے اوپر موجود ہے۔ منتظمین کے مطابق اب تک کم و بیش آج کے دن کو ملا کر 4 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ اس عالمی کتب میلے کا حصہ بن چکے ہیں۔ عالمی کتب میلے کے اندر 60 سے 70% مختلف کتابوں کے اوپر بچوں کو رعایت دی جاتی ہے، جبکہ ساتھ ساتھ جو
فکشن ہے، سائنس ہے، ادب ہے، دیگر مضامین ہیں. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ تمام کی تمام کتابیں ایک ون ونڈو یہاں پر دستیاب ہوتی ہیں. نجی و سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات ساتھ ساتھ دینی مدارس کے طلباء و طالبات کا رجحان بھی خاصا دیکھا گیا ہے جو کتابوں کے کے لیے یہاں پر نظر آتے ہیں. منتظمین کے مطابق 330 اسٹال تھے، وہ تمام کے تمام اسٹال جو ہیں اس کے اوپر بکنگ کی جا چکی تھی، جبکہ آئندہ سال جو بک فیئر ہوگا اس کے تمام اسٹال اس وقت بک کیے جا چکے ہیں. تو منتظمین یہ بتاتے ہیں کہ آج بہت بڑی تعداد کے اندر شہریوں کی شرکت اس کے اندر متوقع ہے. قومی ترانے کے تخلیق کار حفیظ جالندھری کی آج 43ویں برسی منائی جا رہی ہے. نظم شاہنامہ اسلام لکھنے پر فردوسی اسلام کا خطاب پانے والے شاعر اور افسانہ نگار حفیظ جالندھری کو تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا. سکھن میں لوک سہایتا انٹرنیشنل میراتھن موراکو کے الیوسف عبدالماجد نے جیت لی ہے، جو 42 کلومیٹر فاصلے کے تحت فاتح قرار پائے. الیوسف عبدالماجد نے فاصلہ 2 گھنٹے 22 منٹ اور 35 سیکنڈ میں طے کیا. ایتھوپیا کے میترو نیبرو کی دوسری، کینیا کی جیکسن مائریا نے تیسری پوزیشن حاصل کی. خواتین کی 10 کلومیٹر دوڑ میں کینیا کے ایتھلیٹ موتو کی پہلے نمبر پر رہیں. کرکٹ میں ہاتھ نہ ملانے والا بھارت پاکستان سے کوچنگ کی درخواست کرنے لگا. پی سی بی پوڈ کاسٹ میں ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے بتایا کہ پی سی بی اوورسیز پروگرام میں شرکت کے لیے بھارت سے بھی درخواست آئی ہے. بھارت سے فون آیا کہ فاسٹ بولرز کے لیے گائیڈ لائن چاہیے. انٹرنیشنل پروگرام ہم نے شروع کیا ہے. ابھی انڈیا سے بھی کچھ کالیں آ رہی تھی، ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمارے فاسٹ بولرز ہیں، ان کو گائیڈ لائنز چاہیے. انڈیا والے ہم سے مانگ رہے ہیں؟ جی جی، وہ تو ہم سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. نہیں، لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ ڈفرینٹلی سوچتا ہے. اگر ہم اچھا نہیں کھیلتے کریٹیسزم ہوگا. ہم نے پھول بھی 92 کے گلے میں ڈالے، 96 کے ہم نے کانٹے بھی گلے میں ڈالے. جب آپ پلیئر سے کوچنگ میں آتے ہیں تو اگر آپ کی ٹیم اچھا نہیں پرفارم کر رہی تو کیا آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں؟ میں کبھی بھی بیچ میں 12 سال کبھی ارج بھی نہیں ہوئی کہ پی سی بی میں آ کے کام کروں. بٹ آئی میٹ دس چیئرمین اور مجھے لگا کہ دس گائے مین سم بزنس. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.